کیا ہوتا ہے جب کسی حکمران کے بڑے بڑے خواب ایک ڈوبتی ہوئی سلطنت کی کڑوی حقیقت سے ٹکرا جائیں؟ آئیے آج سلطان مصطفیٰ سوئم کی کہانی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو سلطان مصطفیٰ سوم کے پورے دور حکومت کو ایک ایسے ڈرامے کی شکل دے دیتا ہے جہاں سلطنت کی قسمت داؤ پر لگی تھی۔ اچھا، مصطفیٰ کی کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، توپ کپی محل کی دیواروں کے اندر۔ یہیں پر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ قید میں گزارا، اور اسی قید نے ان کے اندر حکمرانی کی خواہش کو بجھانے کے بجائے ایک آگ کی طرح بھڑکا دیا۔ ذرا تصور کریں، 27 سال یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی جوانی کے 27 سال محل میں نظر بند رہ کر گزارے۔ تو جب وہ 1757 میں 40 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھے تو وہ صرف ایک سلطان نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے شخص تھے جس کے ذہن میں سلطنت کے مستقبل کا ایک واضح نقشہ تھا، اور وہ ایک پل بھی انتظار کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اور واقعی انہوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ تخت سنبھالتے ہی مصطفیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہت متحرک اور جدید سوچ رکھنے والے حکمران ہیں۔ وہ سلطنت کی کھوئی ہوئی ساکھ کو ہر حال میں بحال کرنا چاہتے تھے۔ تو ان کا پہلا قدم کیا تھا؟ انہوں نے سب سے پہلے گھر کے معاملات ٹھیک کرنے پر توجہ دی۔ استنبول کی معیشت کو پٹری پر لانے کے لیے انصاف، خوشحالی اور سخت مالیاتی نظم و ضبط پر زور دیا۔ سچ پوچھیں تو یہ ایک زبردست اور امید بھرا آغاز تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کی نظریں سلطنت سے باہر مغرب کی طرف تھیں۔ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ سلطنت کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو جدید بنو یا زوال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ خاص طور پر پرشیا کے بادشاہ فیڈرک دی گریٹ کی فوجی مہارت کے بڑے معترف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ 1761 میں پرشیا کے ساتھ امن معاہدے کے بعد انہوں نے اپنی فوج کی تنظیم نو کے لیے فرانس یا برطانیہ کے بجائے برلن کے فوجی افسران کو ترجیح دی۔ لیکن یہیں سے کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ مصطفیٰ کے دور کا سب سے اہم اور شاید سب سے تباہ کن لمحہ وہ تھا جب انہوں نے اپنے تمام مشیروں کی رائے کے خلاف جا کر روس کے ساتھ جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیں، ان کی کونسل میں اس معاملے پر شدید اختلاف تھا۔ ایک طرف کوجا راغب پاشا اور محسن زادہ محمد پاشا جیسے تجربہ کار وزیر تھے جو کہہ رہے تھے کہ احتیاط سے کام لیں، روس ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اسے مت ٹکرائیں۔ لیکن دوسری طرف خود سلطان تھے جو جنگ کے لیے بضد تھے۔ سلطان کے اپنے الفاظ ان کی سوچ کی پوری عکاسی کرتے ہیں۔ ان کا یہ جملہ ان کے غرور اور اس پختہ یقین کو ظاہر کرتا ہے کہ روسیوں کو ہرانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ بس یہی وہ حد سے زیادہ خود اعتمادی تھی جو آگے چل کر بہت مہنگی پڑی۔ عزائم اور حقیقت میں بہت بڑا فرق تھا۔ یہ جنگ، جسے ایک شاندار فتح ہونا تھا، سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک ایسی خوفناک تباہی ثابت ہوئی جس نے اس کی تمام کمزوریوں کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ جنگ کا نتیجہ بالکل تباہ کن، شکستوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خاص طور پر 1770 کا سال بہت برا ثابت ہوا۔ پہلے چشمہ کی لڑائی میں پورا کا پورا عثمانی بحری بیڑا تباہ ہو گیا، اور پھر کاگول میں زمینی فوج کو ایسی شکست ہوئی جس نے روسی فوجی برتری پر مہر لگا دی۔ تو اس جوئے کی قیمت کیا چکانی پڑی؟ بہت بھاری۔ سلطنت کے ہاتھ سے کرائمیا اور رومانیہ جیسے اہم علاقے نکل گئے۔ عالمی سطح پر عثمانی وقار خاک میں مل گیا، اور جو فوجی اصلاحات انہوں نے شروع کی تھیں، جیسے نیول انجینئرنگ اسکول کا قیام، وہ اچھی تو تھیں مگر نقصان اتنا بڑا تھا کہ یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ثابت ہوئیں۔ تو پھر مصطفیٰ سوئم کو کیسے یاد رکھا جائے؟ کیا صرف ایک ناکام فوجی رہنما کے طور پر؟ نہیں، بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ ان کی میراث اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ان کی شخصیت اور دور حکومت کے دو بالکل مختلف رخ ہیں۔ ایک طرف وہ ایک عظیم معمار تھے جنہوں نے لالے اور فاتح جیسی شاندار مساجد بنوائیں اور استنبول کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا، تو دوسری طرف ان کی جنگی پالیسیوں نے سلطنت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ لیکن کہانی میں ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے۔ سلطان کے اس سخت خول کے پیچھے ایک حساس روح بھی چھپی تھی۔ جہانگیر کے قلمی نام سے مصطفیٰ شاعری بھی کرتے تھے، جس میں وہ اپنے دور کے دکھوں اور اپنی مایوسیوں کا اظہار کرتے تھے۔ ان کی یہ نظم ان کی اندرونی کیفیت کی گواہی دیتی ہے۔ یہ الفاظ کسی عام شاعر کے نہیں،
یہ اس حکمران کے ہیں جو جان چکا تھا کہ اس کے عظیم عزائم بکھر چکے ہیں اور اب امید کی کوئی کرن باقی نہیں سوائے خدا کی رحمت کے۔ تو آخر میں ہم وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ مصطفیٰ سوائم کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ کو ایک ایسے رہنما کو آخر کس نظر سے دیکھنا چاہیے جس کے ارادے تو شاید نیک تھے، مگر انہی ارادوں نے اس کی سلطنت کو تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔